صاحب کی آخری ٹرن ہے, اس کے بعد باری جو ہے وہ ختم ہو جائے گی, آخری ٹرن میری ہے, پھر ہم جو ہے وہ بات ختم کر دیں گے. جی امتیاز صاحب آپ کی آخری ٹرن ہے, ابھی آپ وہ لے لیں, پھر میں اپنی بات کروں گا اور بات ختم ہو جائے گی. جی اچھا میر صاحب ایک درخواست کر سکتا ہوں, مجھے اگر 3 منٹ دے دیں اپنے آپ لاسٹ ٹائم میں, اگر مجھے آپ 3 منٹ دے دیں میں اپنی بات مکمل کر لوں. 3 منٹ لے لیں. ہاں جی بہت شکریہ, کریں بات, کوئی بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب, چونکہ میری لاسٹ ٹرن ہے اور اب ان ساری بات کو سمرائز کرتے ہیں. سب سے پہلی بات اور اہم بات, ہماری شرائط طے ہوئی تھی, مسلمات طے تھے, جس کے تحت میر صاحب کو بٹالوی, نصفی, نبراس کسی چیز کو کوٹ کرنے کا حق حاصل نہیں تھا. ان ساروں کو کوٹ کر کے یہ اصول مناظرہ کی خلاف ورزی کر کے اگر جج ہوتا تو ان کا معاملہ ادھر ختم ہو جاتا. یہ سب سے پہلی بات ہے. دوسری بات, یہ بہت اہم بات, یہ کہتے ہیں میں نے 2 آیتیں پیش کی ہیں, میں نے ان سے بار بار سوال کیا اور میں نے کہا آپ قرآن کی آیت سے بتا رہے ہو کہ نبوت کے لیے کردار شرط ہے, آپ کا حکم عدل کہہ رہا ہے کہ ایک بھنگی, چور, سزا یافتہ, بد کردار بندہ نبی بن سکتا ہے. اس حوالے کو ہاتھ تک نہیں لگایا. یعنی آپ نے جو مجھے معیار دیا نا کہ نبی صاحب کردار ہو, آپ کے حکم و عدل نے اس معیار کو ماننا ہی نہیں ہے. اس بات کو آپ نے ہاتھ کہتے ہیں, اس کی بات بعد میں کر لیں گے. اچھا کیوں بعد میں کر لیں گے؟ مجھے کہتے تھے جو مکہ بعد میں یاد ہے اس کو کچھ اور کر لو, آپ اسے کچھ اور کر لو. اچھا اس کے بعد اگلی آیت پیش کی, لو تقول علینا, سبحان اللہ. میں نے کہا آیت کو لگاؤ اور 23 سال کا معیار آیت سے ثابت کرو. ہمت بھی آیت کو لگانے کی, کون سی ثابت آپ نے کی ہے بات؟ اس کے بعد علماء کا نام لیتے رہے, میں نے مسلسل ان کو چیلنج دیا. میں نے کہا خدا کی قسم جتنے آپ نام لے رہے ہیں, کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کی ہے کہ نبی کے سچا ہونے کا معیار یہ ہے کہ 23 سال تک زندہ رہے. اس چیلنج کو قبول نہ کر کے, خاموشی اختیار کر کے, جواب آپ سب لوگوں کو مل چکا ہے. اچھا اس کے بعد زکریا اور یحییٰ کا قتل ہو جانا, یہ آپ کے معیار کے تابوت میں آخری کیل تھی. اچھا اس کے بعد دیکھیں ذرا, ہمارا بیسک مقدمہ کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی مسلمان نہیں ہے. ہم نے ثابت کیسے کیا؟ مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے صفت فنا اور احیاء دے دی ہے. اس نے کہا کہ اس کو کن فیکون کی صفت مل چکی ہے. اس نے کہا کہ اللہ کی الوہیت, اللہ کا اللہ ہونا اس میں موجزن ہے. اس نے ساری باتیں کی. تو ان باتوں کے باعث قرآن کریم کی عقیدہ توحید کے خلاف گیا اور میر صاحب نے مرزا صاحب کے ان کفریہ عقائد پہ جو توحید کے خلاف تھے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اس کے بعد سب سے اہم بات, لوگوں سنو, مرزا غلام احمد قادیانی کا عقیدہ کیا تھا؟ نعوذ باللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس فرض کو پورا کر کے نہیں گئے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا تھا, اس لیے مرزا صاحب آئے بروزی فارم میں. یہ کفریہ عقیدہ ہے. اس کے بعد مرزا صاحب نے کہا کہ جو نبی کی تحقیر کرے اشارہ کے ساتھ بھی وہ بندہ کافر ہے. انہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم شراب پیا کرتے تھے, یہ کہہ کہ وہ کافر ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جو آدمی لانتے بھیجے وہ نہ صادق ہے بلکہ اور نہ وہ مومن ہے. اپنے فتوے کی روح سے نہ وہ صادق تھے نہ مومن تھے. آپ انہیں ہم سے کیا منوانا چاہتے ہیں؟ عبدالغفار جمبا اور بہاء اللہ, اس کا جواب آپ آخر تک نہ دے سکے. اور اب آخری بات یہ کر دو ذرا میں, چلے ٹھیک ہے میری بات مکمل ہوگی. شکریہ شکریہ. جی بہت شکریہ جی. میں بھی آخر پر 3 منٹ لیتا ہوں, پھر ہم اجازت چاہیں گے اور ہماری بات یہاں مکمل ہو جائے گی. عرض یہ ہے سر, ایک درخواست ہے, کائنڈلی کوئی نیا نہیں, میں پچھلی باتوں کا جواب دوں گا, بس میں کوئی نئی بات نہیں کروں گا. جی اچھا جی, میں سٹارٹ کر لوں, اب کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جناب شروع کریں. جی اچھا جی, میں نے عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ میں مدعی تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دعویٰ میں سچے ہیں. اس کے لیے قرآن کریم سے 2 دلائل میں نے دیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعویٰ سے پہلے کی زندگی کو پیش کرتے ہیں دلیل کے طور پر. اس پر میں نے محمد حسین بٹالوی صاحب کی اور ذمہ دار اخبار کے جو ایڈیٹر تھے ان کے والد صاحب کی گواہی دی کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بہترین قسم کے جو 1400 سال میں ٹاپ کے مسلمان ہوئے ہیں ان میں سے ایک مسلمان ہے اور اسلام کی بڑی زبردست انہوں نے خدمت کی ہے. کوئی اعتراض ان سارے کے سارے وقت میں امتیاز صاحب ایک بھی اعتراض ان کے دعوے سے پہلے کی زندگی پر پیش نہیں کر سکے, جو کہ 1880 میں انہوں نے کیا, جو پبلش کر دیا انہوں نے. اس کے بعد سورۃ الحاقہ سے میں نے پیش کیا کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر یہ میری طرف جھوٹی بات منسوب کر کے کہے, یعنی جھوٹی وحیاں بنا کر لوگوں دے, میں اس کو دائنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کی اشارہ کاٹ دوں, یعنی یہ پھر پھل پھول نہیں سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1880 میں دعویٰ کیا
1880 में दावा करके उसके बाद 1908 में फौत हुए। पूरे 28 साल लोगों में अपनी वही शाया करते रहे, खुदा का कलाम शाया करते रहे। मैंने इमाम इब्ने कय्यम से साबित किया, मैंने जनाब शरह नबराज से साबित किया, मैंने तफसीर की किताबों से साबित किया, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब से साबित किया कि 23 साला मेयार कुरान की आयत के मुताबिक है और उसके मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत इब्ने कय्यम साहब क्रिश्चियनों के सामने साबित करते रहे। उसी दलील से जिससे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत साबित करते रहे, हमने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम के दावों को साबित कर दिया है, जिससे वो सच्चे साबित हुए हैं। जितने एतराजात साइल ने किए, जितने सवालात उठाए, सब का जवाब दे दिया गया है। आखिर पर वो 2-3 बातें हैं जो इन्होंने उस पर की थी, उसका भी मैं जवाब दे देता हूं। ये लानत, ये मैं सब बातों का जवाब दिया है। जंबा साहब वाली बात का जवाब दिया है कि जनाब आप उनको सच्चा साबित कर दें, हम मान लेंगे। सच्चा साबित आप कर नहीं सकते, हमें मानने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लानत वाली बात है, मैंने अर्ज किया है, लानतबाजी का मतलब यह है कि ऐसे ही बात बात में लानत देना, वरना खुद अल्लाह लानते देता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है नबियों के जरिए मैंने लानत भेजी है। खुद मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लानत कर रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल ला यानी जो है वो एतराज है। जहां तक दुनिया को बनाने का ताल्लुक है, ये मानवी तौर पर है, हकीकी तौर पर नहीं है। मैंने बताया कि जाकिर नायक और अहमद दिदात लोगों को कहते थे कि नबूवत खुदाई का दावा तब तक साबित नहीं होता जब तक अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, क्लियर कट इबारत और नस मौजूद ना हो कि मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। इससे आपका ये बहतान भी गलत साबित हो गया जो आपने बाबों से कॉपी करके बगैर अकल के आगे पेश कर दिया है। पहले उसकी तहकीक ही कर ली होती। इसके अलावा भी अगर कोई एतराज है तो उसका भी जवाब मैंने दे दिया है। बाकी आपने कहा जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात पूरी नहीं की और मिर्जा साहब कहते हैं इसलिए मैं आया हूं। ये बड़े बड़े बुजुर्गों का जो कुरान करीम की आयत है ना सूरह सफ में, उसमें जो गलबा है उसका जो जिक्र है, उसके बारे में ये तफासीर में और बड़े बड़े अकाबर का ये अकीदा रहा है, इसलिए वो कुफर नहीं है मेरी नजर में। आपकी नजर में है तो उन सब पर आपने कुफर का फतवा लगा दिया है। बात मेरी मुकम्मल हो गई है, वक्त भी हमारा मुकम्मल हो गया है। बहुत शुक्रिया जी जनाब मीर साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आई अप्रिशिएट दैट।